رانا صاحب کی ایک بات، وہ 100 باتوں کی کہتے ہیں نا، ایک بات وہ یہ ہے کہ نواز شریف، زرداری اور عمران خان یہ تینوں کہیں گے کہ بات چیت سے آگے چلنا ہے تو پھر بات چیت آگے چلے گی، ویسے نہیں چلے گی۔ اور چوتھا سٹیک ہولڈر جس کو انہوں نے اتنا وزن نہیں دیا، وہ ان ساروں پہ بھاری، وہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو چار آپ سٹیک ہولڈرز ہیں، آپ کی جماعت بھی تبھی آگے بڑھ سکتی ہے کہ ان چاروں کی اس کے اندر کانسنٹ شامل ہو، تو سلسلہ آگے چلے گا کہ نان سٹارٹر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل رانا صاحب نے اسٹیک ہولڈرز بالکل رائٹلی پن پوائنٹ کیے ہیں، یہی ہیں، اور خاص طور پہ 9 مئی کے بعد جتنا بھی چاہیں اسٹیبلشمنٹ اس سے باہر نہیں نکل سکتی، وہ ایک اسٹیک ہولڈر کی پوزیشن لے لی ہے۔ آگے آخری جو آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اس کا بھی کانٹیکسٹ دیکھ لیا جائے تو وہ بھی اسی کے ارد گرد ہی گھومتا ہے، تو اس سے تو اگر لے لیا جائے، اگر ہم کہیں کہ عمران خان کی طرف سے خالی تلخی ہے تو یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا، سختی پھر ایک اور فریق کی طرف سے بھی ہے۔ اس میں بھی جو الفاظ استعمال ہوئے وہ بھی اسی چیز کی غمازی کرتا ہے کہ اس وقت ماحول نہیں ہے، اس وقت موسم نہیں ہے ٹاکس کا۔ سیاسی طور پہ تو بات یہ بالکل درست ہے کہ ہونا کیا چاہیے، کہ بات چیت ہونی چاہیے، ہر کوئی یہی کہتا ہے بات چیت، مگر جب ایک ماحول ہی نہ ہو، جب اس وقت اتنی ایک دھند آلود ماحول ہو جس میں نظر ہی کچھ نہ آ رہا ہو، تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ شاید ٹاکس نہ ہو سکے۔ حالانکہ مینڈیٹ عمران خان نے بڑا کیٹیگوریکلی دیا ہوا ہے ٹاکس کے حوالے سے، محمود خان اچکزئی کے پاس ہے، مگر آپ دیکھیں کہ ان کی طرف سے بھی انیشیٹو نہیں نظر آ رہا، اور انیشیٹو کیوں نہیں نظر آ رہا، اس کی دو واضح وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہی کہ دو فریقین کے اس وقت سنگ پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ اس پوزیشن میں ہے شاید کہ اگر کوئی بیچ میں ان کے درمیان گھسنے کی کوشش کرے تو اس شخص کا شاید نقصان ہو، ان دو فریقین کی پوزیشن وہی برقرار رہے۔ تو اس کے لیے اگر اس ڈیڈ لاک کو ہم واقعی توڑنا چاہتے ہیں آنے والے دنوں کے لیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح جو آپ نے انٹرو کے شروع میں کہا کہ ہم ایک ڈس فنکشنل ڈیموکریسی میں آپریٹ کر رہے ہیں، دیکھیں خالی ٹاکس کا مقصد یہ نہیں ہے، ہم نیرو ڈاؤن اس کو شاید کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی حد تک، دیکھیں یہ براڈر اینڈ ٹاکس ہیں۔ آپ اگر اپنے آئینی ڈھانچے کو اٹھا کے دیکھ لیں، کیا وہ آئینی ڈھانچہ ایک عام آدمی کے لیے ڈیلیور کر رہا ہے؟ چاہے جو بھی ترامیم کے آپ میرٹس کی بات کر لیں، اس سے پہلے بھی یہ ڈھانچہ ہمارے لیے ڈیلیور نہیں کر رہا تھا۔ آپ دیکھ لیں ایک ایسا ملک ہے ہم، مطلب جو ہے نا، دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا بجٹ جو بنتا ہے۔ آج کل جو کچھ بھی یہ کام کر رہے ہیں جیلوں میں ڈالنے والے، یہ تو موجودہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کو، میں بھی بیٹھ کے یہاں سوال اٹھاؤں گا اور آپ بھی کہیں گے، بڑی آسانی سے ہم یہ بات کہہ دیں گے، لیکن آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ لوگوں کو کم از کم یہ اقرار ضرور کرنا چاہیے کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل مل کے جو کام کیے تھے، رانا ثناء اللہ پہ 15 کلو ہیروئن ڈال کے جیل میں ڈال دیا تھا، وہ حنیف عباسی کی رات ایفیڈرین نکل آئی تھی الیکشن کی رات کو، نواز شریف اکاؤنٹ ریسیویبل کے اوپر ڈسکوالیفائی، الیکٹڈ پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی ہو کے جیل پہنچ گیا تھا، تو وہ کارنامے بھی ایسے ہیں کہ جن کو سنہری روپ میں لکھا جائے گا۔ تو آپ کو پہلے ماننا چاہیے کہ ہم نے غلط کیا تھا اور اب یہ غلط کر رہے ہیں، میں کہوں گا کہ یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنی غلطی نہیں مانتے۔ اچھا نہیں، بالکل دیکھیں جس نے بھی کیا، میں پہلے بھی رانا صاحب کی موجودگی میں اور شاید آپ کے ہی پروگرام میں کہا تھا، وہ بالکل غلط کیا تھا، مگر دیکھیں یہ قصے کہانی کا رخ اور طرح سے ہے۔ آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں بالکل یہ موقف آپ کا ٹھیک ہوگا، مگر دیکھیں بنانے والے کون تھے؟ بنانے والے تحریک انصاف نہیں تھی۔ تحریک انصاف کی اس پہ اگر خاموشی اس وقت رکھی گئی، وہ مجرمانہ فعل تھا، وہ اس پہ خاموشی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اگر آپ کوئی تو لڈو کھا رہے تھے جب نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی اکاؤنٹ نہیں، ریسیویبل پہ، دیکھیں نا، میں ابھی آپ تو اس میں دیکھیں، حصے دار تھے۔ نہیں دیکھیں وہ ایک سیپریٹ چیز ہے، اس پہ بھی ابھی بات کر لیتے ہیں۔ آپ نے رانا صاحب والی بات کی، دیکھیں اس وقت کیبنٹ کے اندر سے آوازیں آئیں، لوگوں نے کہا اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، سیاسی انتقام اس طرح سے نہیں بنانا چاہیے۔ جہاں تک دیکھیں ایک سوال ہے، آج بھی چلے بیٹھ جائیں، ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے۔ دیکھیں بات ہے کہ ایون فیلڈ کی آج بھی بات ہو رہی ہے، آج تک کسی نے ریسورسز تو نہیں اس کے جسٹیفائی کیے نا۔ آپ ایون فیلڈ بننے کی ٹائم لائن اور پاکستان میں موٹر وے کی ٹائم لائنز دیکھ لیں، آپ جوڑ لیں، اس وقت موٹر وے کی کمپنی کو ٹیکس ایگزیمپشن کیوں دی گئیں، کیا باقی کمپنیوں کو دی گئی تھی؟ وہ ساری چیزوں کو جوڑیں گے، وہ کویسچنیبل سوال ہے۔ آج دیکھیں اگر ہم سیاستدان ہیں نا، اپنا دامن ہم کہتے ہیں صاف ہے، آج اس پہ انڈیپینڈنٹ انکوائری بٹھا لیں، بات ہے پروب کر لیں، یہ پبلک منی کا سوال ہے، بات ہے ایک بڑی ایک سر ایون فیلڈ کی جو پیمنٹ تھی، جو منی ٹریل تھی، وہ نان ایگزسٹنٹ ہے اور وہ کویسچنیبل ہے، لیکن اکاؤنٹ ریسیویبل پہ پرائم منسٹر کی ڈسکوالیفیکیشن اس سے 100 گنا بڑھ کے کویسچنیبل ہے۔ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو آپ اس کا مقصد تھوڑی ہے کہ جس طرح وہ آج کل پنجاب والے، وہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ والے بندہ پکڑتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا، پتہ نہیں کئی 100 بندہ مار دیا انہوں نے،
ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر رہے ہیں وہ, تو آپ یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. ایکسٹرا جو میں تو نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں دیکھیں ایز پبلک ریپرزینٹیٹیو ہمیں فورتھ کمنگ ہونا چاہیے. دیکھیں سوال یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹریل ہے نہیں ہے, بات ہے کہ ہم ایک ایک پینی کا سوال دینا ہے. دیکھیں پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے, دیکھیں 100-150 بلین ڈالر کا ڈیٹ ایسے تو نہیں بن گیا. بات ہے ہم نے کچھ نہ کچھ غلط کیا ہے, اور بنیادی طور پہ ہمارا یہی آئینی قانونی ڈھانچہ اس اسٹوری کو سپورٹ کر رہا ہے. ہم اس چیز کو کبھی ٹکر ہی نہیں مارے. جو میں پہلے تھوڑی دیر پہلے کہنے کی کوشش کر رہا تھا, دیکھیں اس ملک کا جو بجٹ تیار ہوتا ہے, ہم ہر سال بجٹ پاس کرتے ہیں, 85% ایسا بجٹ ہے جس پہ ووٹ ہی نہیں ہوتا, مطلب جس کو ہم چارج ایکسپینڈیچر کہتے ہیں. کیا دنیا میں کوئی ایک ایسا ملک دکھا دیں جس میں اس طرح کا کام ہوتا ہو؟ IMF کے 23 پروگرام ہو گئے, کوئی ایسی شک موجود نہیں ہے جو باؤنڈ کرے کہ کوئی بھی حکومت قرضہ لے رہی ہے وہ پریزنٹ ہو, پارلیمنٹ اس کی اپروول دے. کوئی بھی بڑا پروجیکٹ پارلیمنٹ کی اپروول سے نہیں ہوتا. دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا کہ بغیر بل پاس کیے کوئی پروجیکٹ گو تھرو ہو جائے. یہاں ایک سائن پہ ابھی بھی وزیر اعظم کا سٹیٹس وائس رائے والا ہے, CM کا سٹیٹس وائس رائے والا ہے, جو مرضی سے جدھر خرچ کر لیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بات ہے کہ ہم ملک کس طرح سے چلا رہے ہیں. ملک ایک عام آدمی کے لیے, اگر یہ ایک آئین یہ قانون عام آدمی کے لیے نہیں ہے, آپ کے میرے بیٹھنے کا تو فائدہ ہی نہیں ہے. اس کی تو ہم سوچ ہی نہیں رہے. اس کو تو ہم نے بتا دیا کہ وہ ہمارے لیے کمائے, ہمیں ٹیکس دے اور ہم اس کی پیسے پہ عیاشیاں کریں. بالکل صحیح. رانا صاحب, اس وقت سب سے بڑا سوال جو آپ کی بھی پیش نظر رہنا چاہیے, جس حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے اس کے بندے جیل میں پڑے ہوتے ہیں, یہ سلسلہ کبھی تو بریک ہونا چاہیے. پچھلی ساری حکومتوں کا آپ جائزہ لے لیں, اینڈ یہی ہوتا ہے. نہیں, ہم نے تو بریک کیا تھا. پیپلز پارٹی اور PMLN نے جب چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ جو ہے یہ بریک ہو گیا تھا, ہو جانا چاہیے تھا. اور پارلیمنٹ نے جو ہے وہ ان 2 ٹینیور میں اپنی جو ہے وہ مدت بھی پوری کی, اور جو لوگ الیکٹ ہوئے انہوں نے اپنا پورا وقت جو ہے وہ سرو. وزرائے اعظم اپنی مدت نہیں پوری کر سکے. وزرائے اعظم بہرحال وہ بھی اس کے پیچھے بھی وہی صورت تھی جو جس کو ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر 2011 میں جب عمران خان صاحب آئے ہیں تو انہوں نے آ کے پھر ایک اپنا اور سلسلہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ شروع کر دیا. اب عمیر ریاضی صاحب نے بات کی ہے کہ جی دھند بہت ہے, تو پھر یہ دھند جو ہے اگر معاملات جو ہے وہ گفتگو سے مذاکرات سے طے ہونے ہیں اور اس بات کو سبھی اس بات کی اہمیت کو سمجھتے ہیں, تو پہلے یہ دھند جو ہے یہ دور ہوگی تو پھر راستہ بنے گا اور کوئی اس طرف جو ہے وہ سفر کر سکے گا. اب دھند کس بات کی؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ چلیں پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل لیڈرز ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ جلسے بھی کرتے ہیں, جلوس بھی کرتے ہیں اور گفتگو ہو جاتی ہے. اس میں بعض اوقات جو ہے وہ تھوڑا بلو دی بیلٹ کہہ لیں یا تھوڑا تجاوز ہو جاتا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس وقت PTI کا جو سوشل میڈیا ہے یہ جو ایک ایسے ادارے جو کہ اس ملک کے دفاع کا ذمہ دار ہے اس کے اور اس کی لیڈرشپ کے متعلق جس قسم کی مہم جوئی کر رہا ہے, اب یہ دھند جو ہے یہ جب تک ختم نہیں ہوگی تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح سے پھر جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ سفر کا آغاز ہو سکے گا. سر مثالیں ہر دور کی ملتی جلتی ہیں. نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, مریم ان کا سوشل میڈیا ایکسل چلایا کرتی تھی پرائم منسٹر ہاؤس سے, اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو شدید تحفظات تھے کہ یہ سوشل میڈیا سیل جو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو ہوا دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا کی پوری ٹیم کو بعد میں یہاں سے موو کیا گیا تھا پرائم منسٹر ہاؤس سے. تو ان چیزوں کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے, اور ایک خاص حد سے زیادہ آپ کو ریڈ لائنز کراس بھی نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ ریاستی اداروں کو اس حد تک تنقید کریں کہ وہ ادارے کمزور ہونا شروع ہو جائیں تو یہ بھی قومی مفاد نہیں. تو آپ کو بیٹھ کے حدود کا تعین کرنا ہے کہ یہ میری حد ہے شروع ہوتی ہے اور یہاں میری حد ہے ختم ہوتی ہے. تو آپ 4 ہی اسٹیک ہولڈر ہیں, آپ نے نام خود گنوائے, بالکل صحیح نام گنوائے ہیں, نواز شریف, آصف زرداری, عمران خان اور چوتھی اسٹیبلشمنٹ. بیٹھ کے کچھ رولز آف دی گیم طے کر لیں, آگے کام کچھ بڑھنا چاہیے, پاکستان آگے بڑھے گا, ترقی کرے گا. اس میں میں یہ بات میں اس لیے میں نہیں کر رہا کہ وہ میرے لیڈر ہیں. اب دیکھیں کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اس بارے میں آپ مجھے بتائیں کہ جو انہوں نے 2025 میں جو کیا ہے اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے ان کو جو ہے وہ بلکہ پوری اپوزیشن کو انہوں نے ایک دفعہ آفر کیا, دوسری دفعہ کیا, تیسری دفعہ جس دن بجٹ پاس ہوا ان کی سیٹوں پہ چلے گئے, وہاں پہ جا کے کہا کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے. اگر آپ میرے پاس نہیں آنا چاہتے آپ اسپیکر چیمبر آ جائے, میں وہاں پہ جو ہے وہ آنے کو تیار ہوں. 14 اگست کو جب قومی دن تھا وہاں پہ انہوں نے کہا کہ آئیں میثاق استحکام جو ہے وہ پاکستان کریں.
لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب جو ان کی آخری جو ملاقات سے یعنی وہ لفظ مناسب نہیں ہے، یعنی جو عظما خان صاحبہ ان کو یعنی آج سے ایک مہینہ پہلے، یعنی پہلے ایک مہینہ ملاقات نہیں ہوئی تو اس کے بعد پھر جو کوئی میرا خیال 2 ہفتے پہلے ملی ہیں، اس ملاقات میں بھی انہوں نے جو میسج باہر بھیجا ہے وہ یہی بھیجا ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ کرو، کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، کوئی مذاکرات جو ہے وہ نہیں کرے گا، جو کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، یہی میسج آ کے انہوں نے باہر دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ٹویٹ ہوا، اس سے اور تلخیاں جو ہے وہ زیادہ بڑھی۔ تو معاملہ یہ کہ یہ دھند جو ہے یہ جس طرف سے ہے یہ اسی طرف کو یہ ختم کرنی پڑے گی۔ رانا صاحب لیکن آپ تو اس سے عمران سے ملاقاتیں بھی کنٹرول کرتے ہیں، پہلے بھی 4-5 ہفتے آپ نے نہیں ملاقات ہونے دی، اب آپ دوبارہ ملاقات نہیں ہونے وہ کیوں نہیں ہونے دی؟ وہ اس لیے نہیں ہونے دی کہ یہ جو چیف منسٹر KP کے تبدیل ہوئے تھے اس دوران جو ان کی پلاننگ، جو ان کی گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ 26 نومبر 2025 جو ہے اسے 26 نومبر 2024 کی یاد میں اس سے زیادہ جو ہے وہ ہم نے پر احتجاج جو ہے وہ بنانا ہے اور ہم نے ادھر آنا ہے اسلام آباد ڈی چوک میں۔ اور وہ ساری پلاننگ، ساری ٹریننگ، ساری منصوبہ بندی جو ہے وہ خان صاحب نے کرنی تھی اور انہی ملاقاتوں کے ذریعے سے کرنی تھی۔ اس لیے آپ نے ملاقاتیں روک دی؟ جی بالکل۔ پھر اگر ایک جیل میں بیٹھا کوئی حوالاتی ہو یا کنوکٹ ہو، اگر وہ وہاں پہ بیٹھ کے ریاست کے خلاف ایک ایسی پلاننگ کرے گا جس پلاننگ کے نتیجے میں امن و امان کی صورتحال پیدا ہوگی، ملک میں افراتفری ہوگی، انارکی ہوگی، تو قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اس لنک کو جو ہے وہ جاری نہ رہنے دیں۔ پھر تو 8 فروری کو عمران نے دوبارہ احتجاج کرنا ہے، پھر آپ 8 فروری تک دوبارہ ملاقات نہیں تو پھر کیا ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ پھر نہیں ہوں گی، اس کا مطلب نہیں، اس کا مطلب 8 فروری آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ 8 فروری تک تو پھر یہ عمیر نیازی صاحب 8 فروری تک نہ ہی سمجھیں پھر آپ۔ اچھا دیکھیں، بات ہے کہ دیکھیں ہم نے ملاقاتوں کو جو ہے نا ویپنائز کر دیا، حکومت اسے بطور ہتھیار استعمال کر رہی ہے، اور تحریک انصاف کا بھی پرابلم جو ہے نا ایک واضح نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں کہ مسئلہ کیا ہے، آبجیکٹو تحریک انصاف کا کیا ہونا چاہیے کہ عمران خان کو رہائی دلانی ہے، اسیران کو رہائی دلانی ہے، مگر ہم ساری پارٹی اب گھوم پھر کے پھنس کس نقطے پہ گئے ہیں؟ ملاقات والے نقطے پہ، جو کہ ایک روٹین میٹر ہے، اور اسی کے ارد گرد ہم پھر رہے ہیں۔ اس سے ہمارا تو نقصان ہو ہی رہا ہے، ٹھیک ہے کہ ہم براڈر ایشوز پہ فوکس نہیں کر رہے، ساتھ ساتھ حکومت بھی اپنا نقصان کر رہی ہے۔ حکومت سمجھ رہی ہے کہ شاید وہ اس طرح سے عمران خان کی ملاقاتیں بند کر کے وہ کوئی بڑا آبجیکٹیو اچیو کر رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے۔ وہ دیکھیں اس نے اپنے ایشوز سے ہٹ کے اسی طرف ساری توجہ رکھی ہوئی ہے۔ عمران خان کو انٹرنیشنلی بھی اسی طرح اٹینشن مل رہی ہے، UN میں بھی عمران خان کا معاملہ، عمران خان کے بارے میں وہ ڈیٹینشن کو بھی لیگل ڈکلیئر کرتے ہیں، وہ عمران خان کو سائیکولوجیکل ٹارچر کے ڈیٹینشن کو مترادف قرار دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں عمران خان کے موقف کو تقویت دے رہی ہیں، حالانکہ ان کی اٹینشن کس طرف ہونی چاہیے تھی کہ جو اس وقت اکنامک کرائسس پاکستان کو درپیش ہے، IMF کی فسکل ٹائٹننگ سے آپ کہیں کہ جی کو بیلنس شیٹ اچھی ہو گئی ہے، اس سے معاملات بہتر ہو جائیں گے، تو وہ نہیں۔ عام بندے کا جو مسئلہ ہے وہ روزگار کا ہے، وہ IMF کے اعداد و شمار آپ کے سارے وہ خلاف بول رہے ہیں۔ IMF وہ کرپشن پہ بھی وہی 5200 کا ایک بہت بڑا سا فگر سناتا ہے، ان امپلائمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ساری ان کے دروازے پہ۔ اور سب سے بڑی بات جو اس وقت صورتحال ہے کہ ملک میں مطلب ہونا کیا چاہیے کہ چلے پرائم منسٹر ایک آیا ہے، کیبنٹ ہے، موجود ہونی چاہیے، مگر اس وقت بھی ایک پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہے، اور پرائم منسٹر موجودہ پرائم منسٹر کا یہ سٹیٹس ہے کہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر ٹل فردر آرڈر ہے۔ تو جب اس طرح کی صورتحال ہو تو ٹاکس کس طرح سے چلیں گی؟ بات ہے کہ تھوڑی سی سپیس کریٹ کریں، آپ کو ہر طرف سے سپیس ملے گی۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے جو کانفرنس کی اس میں بڑی مناسب باتیں کی، مطلب اگر آپ کی نہیں ہو سکتی، ایک فورم موجود ہے، وہ ایک دوسرے کو تو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بھی ایک بنیادی کہ مجھے ایک ملاقات کرنے دیں، مجھے اپنی حد کا تعین ہو جائے کہ میں نے عمران خان سے ملاقات کر لوں گا، مجھے پتہ چل جائے گا میں نے کس حد تک بات کرنی ہے، میں عمران خان کے بہاف پہ کس حد تک کمٹ کر سکتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ محمود خان اچکزئی نے اسی کانفرنس کے فورم میں جو سوشل میڈیا کی
تلخی ہیں اس کا بھی ذکر کیا، اور انہوں نے اپنی طرف سے ایڈوائز بھی کیا کہ یہ تلخی کم ہونی چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں، میں خود اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ محمود خان جیسی فگر ایک عمران خان کو مل لیتی ہے، ان کا اس کے بعد آ کے بات کرنا، جو نیریٹو دینا، وہ کافی بہتر ثابت ہوگا. اور یہ جو دھند کی ہم بات کر رہے ہیں وہ دھند چھٹ بھی سکتی ہے، موسم تبدیل بھی ہو سکتا ہے. رانا صاحب 8 فروری تک ملاقاتوں پہ پابندی بھی رہتی ہے، تو آپ کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں 8 فروری کو ویسے ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کا ایک سیاسی جماعت کے طور پہ جو احتجاج کا فیصلہ ہے وہ درست نہیں ہے. احتجاج جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتے. ہم بھی ایم آر ڈی کی موومنٹ سے جو ہے وہ کالج کے زمانے سے ان احتجاجوں کو دیکھ رہے ہیں اور کو تھوڑا بہت سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں. یہ پہیہ جام تو ہوتی جب تحریک عروج پہ ہوتی ہے، اور یعنی اس کا جو ہے نا وہ پھر ایک کامیابی جو ہے نا اس کے جب اشارے مل رہے ہوتے ہیں تو پھر جا کے پہیہ جام ہڑتال کی جاتی. یہ شروع وہاں سے کر رہے ہیں تو یہ ایک ٹوٹل فیلئر ہوگا، اور اس فیلئر کے نتیجے میں جو ہے وہ مذاکرات بھی اور گفتگو کا بھی جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ رخنہ اندازی ہوگی اور ان کو نقصان بھی ہوگا. ملاقات سے پابندی سے آپ کو کیا فائدہ؟ ہاف ہارٹڈلی جو ہے یہ کوشش کریں گے پہیہ جام کرنے کی تو وہ جو لوگ کریں گے وہ دھر لیے جائیں گے، ان کو وہ تو آپ سارے اٹھا کے لے جائیں گے. تو وہی بات ہے نا. وہ تو پھر معاملہ یہ ہے کہ لیکن 8 فروری تک پابندی سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ میں تو یہ سمجھنا چاہتا ہوں. تو نہیں، تو معاملہ یہ ہے کہ جو انسٹرکشنز، جو اسٹریٹجی عمران خان صاحب نے مہینہ پہلے یا 3 ہفتے پہلے عظمیٰ خان صاحب کے ذریعے سے پہنچائی ہے باہر، وہ آپ سلسلہ توڑنے ہیں. وہ تو اب نہیں پہنچے گی نا. وہ نہیں پہنچے، ورنہ وہاں سے روز آئے گا کہ اب یہ کرو، اب وہ کرو، اور اس میسیج کو جو ہے وہ اس یعنی احتجاج کی تقویت کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا. اتنی سمجھ تو خیر ایڈمنسٹریشن کو ہے نا. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ہے ان کو جو ہے وہ اگر رہائی ان کا مقصد ہے، یا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے معاملات کو جو ہے وہ دوسری سمت لے کے جانا ہے اور آج 2026 کا آغاز ہے، تو میرا خیال ہے کہ انہیں اس بات کے اوپر جو ہے اپنا جو طریقہ کار ہے اس کو ریویو کرنا چاہیے. یعنی اس طرح سے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے دباؤ کی بنیاد پہ ہم کسی ادارے کو جو ہے وہ دباؤ میں لا کے کوئی بات منوا سکتے ہیں، تو میرا خیال ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے بعد یہ غلط فہمی جو ہے یہ دور ہو جانی چاہیے.